صحابہ میں یہ اختلاف ہوا، لیکن ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کیا، ایک دوسرے کے اختلاف کو سنا اور پھر اکٹھے مل جل کر زندگی بھی گزاری، کئی مسائل میں اتفاق بھی تھا۔ یہ انداز ہے صحابہ کا، یہ طرز زندگی ہے صحابہ کی جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اب اس سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں، اچھا ہے کہ یہ نقطہ بھی اسی کے ساتھ ہی منسلک ہوتا ہے کہ یاد رکھیے کہ اہل علم میں دو قسم کے طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ اہل علم کا وہ ہوتا ہے کہ جو احکام کی جو مصلحتیں ہوتی ہیں، ان کی غایت ہوتی ہے، ان کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حکمت کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کی جستجو کرتے ہیں، پھر اس کو بیان کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق اس طبقے کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں فرمایا اور ابو سعید الخدری کو جس طرح آپ نے کہا، اور کس طرح لاجک کے ساتھ، یعنی ایک حکمت، ایک ریزننگ اور ایک وجہ، ایک سبب بیان کیا حکم کا، ایک عمل کا، رسول اللہ کی سنت کا، قرآن کی آیت سے بھی اسی بات کو بیان کیا۔ ایک طبقہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا طبقہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ بولا، اور اسی طرح بہت سے مسائل میں یہ کہا کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، یا کل غیب کا علم، علم ذاتی رسول اللہ کے بارے میں کسی نے کہا۔ تو اس طرح کر کے بہت سی احادیث کی تشریح اور توضیح حضرت عائشہ صدیقہ نے کی، اور یہ بتایا کہ اس سے مقصود کیا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعہ کے غسل کے حوالے سے بھی بیان کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ نے۔ اب ان مسائل میں اختلاف ایک طبقہ اہل علم کا یہ ہو گیا۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے وہ کلی طور پر دین کو دیکھتا ہے، وہ جزئی جو مصلحتیں ہیں ان میں نہیں جاتا، اس پر غور و خوض نہیں کہتا، وہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ بس دین کی یہ تعلیم ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اس طبقے کے ساتھ ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم مسح کرتے ہیں خفین پر، موزوں پر مسح کرتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر عقل کے مطابق بات کی جائے تو پھر مسح تو اوپر تو نہیں ہونا چاہیے، قدمین پر، یعنی پاؤں کے اوپر تو نہیں ہونا چاہیے، پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے، اس لیے کہ مٹی تو نیچے لگتی ہے نا۔ لیکن رسول اللہ کو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے مسح اوپر کیا تھا، تو کہا کہ یہاں پر کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ رائے قیاس پیچھے رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل ہمارے سامنے ترجیحاً ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے اس کو پریفر کیا، رسول اللہ کے عمل کو ہم نے فالو کیا، ہم نے عقل اور رائے کو یہاں پر فالو نہیں کیا۔ اور اسی طرح فقہ حنفی میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص کہکہ لگاتا ہے، اگر اس کے ہنسنے کی آواز صرف اس کے اپنے کانوں تک آتی ہے پھر تو نماز ٹوٹ گئی، اگر اس کے کہکہے کی آواز دوسروں نے بھی سن لی تو پھر اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ نواقض وضو تو کچھ اور ہے نا، جس پر باقی 4 فقہا کا بھی اتفاق ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم علماء اہل حدیث کو دیکھتے ہیں، امام ابن تیمیہ، ابن قیم کو مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نواقض وضو تو کچھ اور ہیں، کہ انسان واش روم میں جاتا ہے، یعنی پیشاب اور پخانے سے لازم ہے کہ انسان وضو پھر کرتا ہے، یا جیسے فقہا کہتے ہیں کہ جسم سے خون بہہ چلتا ہے، بہہ پڑتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر انسان سو جاتا ہے، سونے سے بھی انسان کا وضو ٹوٹتا ہے۔ یعنی یہ چند نواقض وضو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہنسنے سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی اونچی آواز سے ہنستا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ وضو بھی کرے گا۔ اب اگر قیاس کیا جائے تو قیاس کی تو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر کیا وجہ ہے کہ آخر ہنسنے کی بنیاد پر وضو کیوں ٹوٹتا ہے۔ گندگی سے تو سمجھ آتا ہے، غلاظت سے سمجھ آتا ہے کہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے، یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جسم سے خون بہہ نکلتا ہے، لیکن آخر کہہ سے وضو کیوں ٹوٹا؟ اب اس پہ آپ دیکھیے کہ کیوں فالو کیا امام ابو حنیفہ نے، فقہاء احناف نے، اس لیے کہ یہاں پر کوفہ میں حضرت علی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، وہ اس طرح رائے کو اور قیاس کو فالو نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے، رسول اللہ کا عمل آ جاتا ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب اس معاملے میں قیاس پر ہم نہیں چلیں گے کیونکہ ہمیں حدیث مل گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے فقہ حنفی کے علاوہ
باقی فقہا کے نزدیک نواقض وضو میں کہا نہیں ہے، اور باقی علماء کے نزدیک میں نہیں۔ بات تو یہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی اونچی آواز سے ہنستا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس پر اجماع ہے، کونسنسس ہے علماء کا۔ لیکن فقہ حنفی کو آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹنے کا جو تصور ہے، اور یہ جو جسے آپ کہہ لیجئے جو منہج اختیار کیا گیا، وہ کیا ہے کہ پھر ہم قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کو ہم فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، خواہ وہ ہماری عقل اور ہمارے قیاس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب فقہ حنفی نے کس کو فالو کیا؟ حضرت علی کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، اور بعد نے کہا کہ بھئی کیوں کہکا لگانے سے بھلا وضو ٹوٹتا ہے؟ وضو ٹوٹنے کے تو یہ اسباب ہوتے ہیں کہ جو بیان کر دیے گئے، ان سے وضو ٹوٹتا ہے، کہکے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ بھی علماء کی رائے ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء میں اختلاف ہوتا رہا ہے، صحابہ میں، تابعین میں، فقہاء میں۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اطمینان جس دلیل پر ہے آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ فقہاء نے اسی طرح کیا، دلائل کو پرکھا، دیکھا، جس پر ان کا دل مطمئن ہوا انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ اگر کسی دلیل پر دل مطمئن نہیں ہوا، ایک وقت میں مطمئن تھا پھر مطمئن نہیں ہوا، انہوں نے رجوع کر لیا، چھوڑ دیا اس مسئلے کو۔ تو یہ مد نظر رکھنا ضروری ہے۔